کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا، جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے، وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے، وہ معافیا مانگتا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے۔ کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا ہم چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے، ابھی آ ہی رہا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں سالبہ ہی نہ ہو۔ دیکھتے ہیں کہ سالبہ آ رہا ہے، سالبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے، دودھ پیتا ہے پیالے میں، لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں، سلمان فارسی فوراً باہر آتے ہیں، او سالبہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا، اس قدر نحیف ہو گیا، اس قدر کمزور ہو گیا۔ سالبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا، کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا، سالبہ منافق ہو گیا ہے، وہی آ گئی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ کہا کاہے کی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے، میں ڈرتا ہوں۔ کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے۔ سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی، کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، اس چہرہ بددعا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں۔ کہا سالبہ آقا کا حکم ہے۔ فاروق اعظم نے فوراً سالبہ کو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سالبہ کمرے میں جاتے ہیں، اس قدر بیمار ہیں، اس قدر کمزور ہو گئے ہیں، ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے، اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں، وہ کریم آقا ہیں، ان کی شان کریمی کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی۔ میں کہتا ہوں دوستو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو، گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو، گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو، اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے، پھر اس کے مقدر یوں جھانکتے ہیں، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو، سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ